آنکھیں کھلی ہوں تو ایک نگاہ بے دست کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے۔ اپنی طرف سے وسوسہ دل میں لانا بھی ایک جنت ہے، جسے ہم عالم کہتے ہیں۔ وہ صفائے دل کا مطالعہ ہی ہے، اور جنہیں ہم اشیاء سمجھتے ہیں وہ ستر نگاہ ہے۔ پہلے فطری قابلیت اور اس کے بعد مناسب اسباب جمع ہوں تو نتیجہ خاطر خواہ اور بہتر نکلتا ہے۔ آدمی ہاتھ پاؤں کا نام نہیں، آدمیت ایک حقیقت ہے۔ ریچھ ہاتھ پاؤں کے لحاظ سے بزرگی میں آدمی سے کئی ہزار گناہ کم ہے۔ ترقی کے لیے بد عصبیت اور فضیلت کے ساتھ ساتھ ایک اعلیٰ اور عرفہ مقصد یا مثال کا ہونا نہایت ہی ضروری ہے۔ ایک غلطی تعلیم کے سلسلے میں یہ بھی کی جاتی ہے کہ ایک وقت میں بجائے ایک ہی علم پڑھانے کے کئی باتیں غیر متعلقہ بتائی جاتی ہیں، اور ایک وقت میں مختلف کتابوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے، جو کہ بالکل ہی غلط طریقہ ہے۔ جو قومیں بھی قہر و تسلط کے سایہ میں پروان چڑھتی ہیں، وہ ظلم و ستم کو برداشت کرتی ہیں، لیکن ہمت رکھتی ہیں۔ وہ کبھی لاچار اور ناکام نہیں ہوا کرتی۔ بادشاہ کو غیر معمولی طور پر ذہین ہونا چاہیے، اور تاکہ ہر غربت میں رہنے والے فرد کی مدد کر سکے، اور اس کے علم میں ہو کہ کون سا فرد غربت کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ مغلوب قومیں ہمیشہ غالب اقوام کی تقلید کرتی ہیں، کیونکہ نفس انسانی کی یہ کمزوری ہے کہ جن لوگوں کی اطاعت و پیروی پر وہ مجبور ہوتا ہے، ان میں غیر شعوری طور پر ایک طرح کے کمال کو مانتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ کمال اس میں منتقل ہو جائے۔ جو قوم عمل اور محنت نہیں کرتی، وہ تو اللہ کی دی ہوئی قدرتی نعمتوں سے بھی استفادہ حاصل نہیں کر پاتی۔ دراصل فقیر وہی ہے جس کو محبت و عشق نے وحشی بنا دیا ہو، اور اسے محبوب کے سوا کچھ اور دکھائی نہ دیتا ہو۔ قوموں کی زندگی و موت ان کے خیالات و افکار کی زندگی و موت سے بھی وابستہ ہے۔ جو بچہ بہرا ہو، زیتون کے پتوں کو کچل کر ململ کے کپڑے میں لپیٹ کر دبائیں، جب رس نکل آئے تو اس میں شہد مکس کر کے رات کو سوتے وقت کانوں میں انگلی ڈال کر اس تیل کی مالش کرو، بہراپن میں کافی حد تک بہتری آئے گی۔ ولی نہ تو ریاکار ہوا کرتا ہے اور نہ منافق و برا ہوتا ہے۔ جس کا یہ خلق ہو، اس کے دوست کس قدر تھوڑے ہوں گے۔ جب تو گناہ کو یاد کرے اور پھر گناہ کی لذت نہ پائے تو سمجھ جائیے کہ تم اب گناہ سے دور ہوتے جا رہے ہو اور سیدھے راستے پر آ رہے ہو۔